آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. آپ عمران خان کو سین سے آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آئی ایم یور ہوسٹ عالیہ. فارمر پرائم منسٹر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. یہ ڈسکوالیفیکیشن کون سے ایکٹ کون سی کلاس کے انڈر کی گئی ہے؟ یہ ڈسکوالیفیکیشن کتنی دیر کے لیے ہے؟ کیا عمران خان 1 سال کے لیے، 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں؟ عمران خان جیل جائیں گے؟ عمران خان کتنے عرصے کے لیے جیل جائیں گے؟ عمران خان 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے جیل جائیں گے؟ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کیا عمران خان نے اپنے سپورٹرز کو کال دی اور ان کا وہ پہلا ریکارڈڈ میسیج جو ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کا پہلا پیغام تھا، اس میں انہوں نے کیا بڑی اہم بات کی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہم بات کا آغاز، اس قصے اور اس کہانی کا آغاز اور سٹارٹ اس پوائنٹ سے کرتے ہیں، اس لمحے سے کرتے ہیں کہ جب فیصلہ آنے والا ہے. 2 بجے فیصلے کا کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے. سب کو انتظار ہے کہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ کیا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ 2 بڑی اور خبریں بھی آتی ہیں، وہ اس کے ساتھ کس طریقے سے جڑی ہوئی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. جناب، ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں آپ کو اس سے پہلے ایک پروگرام کر کے دے چکی تھی صبح کے ٹائم پہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج 2 بجے جو فیصلہ آنا ہے اس میں عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ایسا ہی نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا. 2 بجے سے کچھ پہلے پی ٹی آئی کی بڑی لیڈرشپ، فواد چودھری، شیری مزاری اور اسد عمر اور ان کے دیگر لوگ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس. لیکن ان کو پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، ہماری گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، ہائی الرٹ تھا، ریڈ زون. اور الیکشن کمیشن نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں فل پروف سیکیورٹی دی جائے، کیونکہ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آنا ہے تو پھر یہاں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے. لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور ہو چکے تھے. اور پی ایم ایل این کی عطا تارڑ، محسن راجہ جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، وہ سب بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ سکندر سلطان راجہ تشریف لاتے ہیں اور 30 سے زیادہ صفحات، 30 سے زیادہ پیجز پر جو مبنی ہے یہ فیصلہ، وہ 1 منٹ کے اندر یہ فیصلہ بتائے دیتے ہیں. اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. یہ کون سی کلاس کے انڈر ہے؟ یہ کلاس ہے جناب 63(1)B. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 62(F)(1) ہے، 62(1) اور 62(2) آپ جانتے ہیں وہ کہ جب نواز شریف کا کیس چل رہا تھا تو بڑا چرچا رہا نا اس کا، لیکن یہ وہ نہیں ہے 62(F)(1). یہ 63(1)B ہے اور اس پر ان کو سزا 3 سال کے لیے، اور اس پہ فائن 1 لاکھ روپے، اور اس کے لیے وہ عدالت جا سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ سزا کیوں دی گئی ہے؟ یہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس، جس میں عمران خان کے پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے تحائف چھپائے، تحائف بیچے، یعنی جو گفٹس توشہ خانہ میں آتے ہیں پوری دنیا کی طرف سے وہ لیے ہیں اور ان کو بیچا بھی ہے. اور اس کے بعد وہ پیسے انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ جو ان کے ڈاکیومنٹس ہیں، یعنی جو گوشوارے ہیں، جب آپ اپنے نامینیشن پیپرز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تمام ڈاکیومنٹس جمع کروانے ہوتے ہیں، کتنے آپ کے ایسٹس ہیں. اس میں انہوں نے وہ کنسیل کیا ہے، وہ انہوں نے اس میں چھپایا ہے. نہ صرف چھپایا ہے بلکہ غلط بھی بتایا. جو الزامات ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہی ہوں کہ یہ الزامات اس میں لگائے گئے ہیں. تو ایک تو آپ نے گفٹس لیے، پھر پیسے نہیں دیے، جن کے پیسے دیے وہ بتایا، وہ غلط بتایا، پھر وہ چھپایا. اس کے بعد اگر آپ نے وہ بیچے اور اس سے پیسے آئے تو وہ آپ نے اپنے ایسٹس میں ظاہر نہیں کیے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کہا گیا ہے کہ کرپٹ پریکٹس، یعنی کرپشن پر، کرپٹ ہونے پر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے. اور آپ یہ جان لیجئے کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس کو اس بیس پر یہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. کیونکہ جو نواز شریف، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ فرق تھا. وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کیونکہ ان کے خلاف پیناما کا کرپشن کا کیس چلا اور عمران خان ہمیشہ سے جو ایک کیمپین چلا رہے ہیں اس میں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کرپٹ ہیں اور کرپشن کے کیسز ان کے خلاف وہ چلا رہے تھے. لیکن ان کو جو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی وہ ایک پاناما کہہ کے اقامہ پر، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے. وہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے اندر، اس کے اوپر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، جب یہ ہوا تھا تب بھی اور اس کے بعد بھی. تو عمران خان پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو کرپشن کی بنا پر ڈسکوالیفائی کیا گیا. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ اب کیا کیا ہوگا اس سلسلے میں آپ کو دوبارہ اس جگہ پر لیے چلتی ہوں کہ جب وہ یہ سب ہو رہا ہے تو جیسے یہ فیصلہ آتا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اٹھتے ہیں،
خاموش رہتے ہیں پہلے، پھر اٹھتے ہیں، اس کے بعد ان کی بات چیت ہوتی ہے جو ان کے لائرز ہیں، یعنی جب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا فیصلہ ہے، پھر وہ جب باہر آتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ کہ ہمیں وہ جنگلے اور دیواریں پھلانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس طرف آتے ہیں کہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ جس وقت ان کی وہ سارا تھا اور پھانسی کی خبر آئی تھی تو 2-3 لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی. میرا یہ خیال تھا، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کی جتنی پاپولیرٹی ہے تو معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑھے گا، لیکن انٹائرلی اپوزٹ ہوا ہے. لوگ ہی نہیں نکلے. یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ جہاں کہیں پہ 500 اور 1000 لوگ نکلے ہیں تو وہ تو لوگ نکلنا نہیں ہوا، یعنی ٹولیوں میں نکلے. لاہور میں آپ بات کر لیں 2-3 جگہوں پہ 200 400 500 لوگ نکلے. اسلام آباد میں دیکھیں نا، اگر لوگ نکلے ہوتے تو اس وقت تو آپ سمجھتے کہ جو پورا ملک بند ہو چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد جہاں یہ سب کچھ ٹائر جلائے انہوں نے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ٹائر جل جاتے ہیں، ٹائر جلائے دھوئیں اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. اور پھر جب عمران خان ریکارڈڈ میسج اپنا لے کر آتے ہیں، یعنی ان کا وہ پیغام چلتا ہے، تو اس میں وہ یہ خبر آتی ہے کہ عمران خان نے احتجاج ختم کر دیا. یعنی اگر کہیں پر کوئی احتجاج ہو بھی رہا تھا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دیا. تو یہ تھوڑا سا ذرا یعنی جیسا آپ نے سوچا ہوا تھا اس سے الگ تھا، کیونکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان تو کہیں گے کہ نکل آؤ، اور یہ تو لانگ مارچ ہوگا. اچھا اب یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی جو کیا گیا ہے یہ ان کے لیے کسی بہت بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ ان کو رات کو ہی پتہ چل گیا تھا، اور پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہ تو ہمیں تو واٹس ایپ پہ پہلے ہی میسج کر دیا گیا تھا کہ عمران خان آج ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. میں اس سے اتنا زیادہ متفق نہیں ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جاتا کہ ہم اس کا جواب اس طرح دیں گے. جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کافی دیر تک بالکل خاموش نظر آئی ہے، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے. اور بلکہ رات تک میں تو کہوں گی ابھی تک کہ سناٹا کیوں ہے بھائی، اتنا سناٹا تو وہ سناٹا نہیں ہونا تھا اگر ان کو پہلے سے یہ علم یقین ہوتا. میرا تو خیال ہے ایک تو یہ کہ عمران خان کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ تحائف بیچے جائیں، 51 کے قریب کوئی گفٹس ہیں، ٹھیک ہے، توشہ خانے کے، اور اس میں تو یعنی وہ ٹیبل کلاتھ تک، وال ہینگنگ اور وال کلاک، یہ والی چیزیں تک شامل ہیں. لیکن کوئی 10 کروڑ کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے. اس میں سے کتنے جو ہیں وہ انہوں نے شاید 1.5 یا 2 کروڑ پے کیے. کافی اس کی لمبی ڈیٹیلز ہیں، لیکن وہ تمام الزامات اس میں شامل ہیں کہ جھوٹ بھی بولا، چھپایا بھی، پھر یہ بھی کہا کہ سڑک بنوائی، لیکن سڑک جو بنوائی وہ تو پیسہ وہاں سے گیا، یہ سب اس کے اندر. لیکن جس نے بھی یہ والی چیزیں خریدنے کا جو ہے وہ لالچ کر کے یہ کیا ہے، ان کے ساتھ ان کی بہت لڑائی ہوئی ہوگی. میں یہ دیکھیں کہ ایک تو ہوتی ہے نا کرپشن کا کیس کہ جی یہ والا ٹھیکہ تھا یا یہ والا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، اس کے اندر اتنی کرپشن نکلی ہے تو اس کے الزام ہیں. عام طور پر جو کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز پہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن تحائف کا الزام، یعنی کہ تحائف بیچنے کا الزام، تو یہ جہاں ایک طرف بہت ہی چھوٹی چیز ہے وہیں پر ہی الزام اتنا بڑا ہے ایک ایسے لیڈر کے لیے کہ جو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف جو ایک کیمپین چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن. تو یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے، یعنی دس از انبلیویبل ریئلی کہ ایسا ہو سکتا تھا اور ایسا ہو گیا. اس میں ایک اور چیز بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 خبریں ایسی تھیں جس کے اوپر لوگ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں. ایک تو یہ کہ یہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کی ظاہر ہے جو ان کے اوپوننٹس ہیں خوشیاں مناتے دکھائی دیں. دوسرا کیا، دوسری جو 2 بڑی خبریں آئیں اس میں ایک تھا FATF کی لسٹ. اب یہ دونوں خبریں ایسی نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم خوشی منائیں. یہ دونوں خبریں ہمارے وزراء اعظم کو ہر 10 سال کے بعد ایک وزیر اعظم نااہل ہوتا ہے اور باہر بھیج دیا جاتا ہے. یعنی ہر 10 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے بھائی، وزیر اعظم کو نااہل کرتے ہیں اور باہر بھیج دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے میں عدالتوں سے لے کر الیکشن کمیشن تمام ادارے جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا کردار ہے کہ وہ اس کی ڈومین میں آتا ہے وہ تو ہے نا. تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. جس ملک میں ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں نا تو وہاں پہ تو یہ خوشی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے FATF کی لسٹ میں اگر ہم وہاں سے نکلیں تو یہ بھی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس لسٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم نکلنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی اس ریکارڈڈ میسج کا تھوڑا سا حصہ پلے کروں گی. آپ دیکھیں اس میں سے ایک بات میں نے کرنی ہے جو انہوں نے بات کہی ہے بڑی اہم ہے، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اب جو ٹرائل چلنے لگا ہے جو کیس، اس میں عمران خان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اور سیاسی طور پر مجھے کیا نظر آ رہا ہے. میرے پاکستانیوں، جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے
مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا. اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، جو جمہوریت ہے، وہ دفن ہو چکی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا. اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہ بات آپ سے کروں تو ہو سکتا ہے میں دوبارہ آپ سے بات نہ کر سکوں. آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری آپ سے دوبارہ بات نہ ہو. پھر یہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بند کر دیا جائے. یہ ان کے اندر مجھے تو ایک خوف نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نہ نظر آئے، کسی اور کو نہ نظر آئے، کیونکہ ایسی بات وہ کبھی کرتے نہیں تھے پہلے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نکل آئیں گے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں تم لوگوں کو نکالوں گا. لیکن ایک تو انہوں نے اپنے سپورٹرز کو کہہ دیا، مطلب ایک تو پہلے ہی کوئی نہیں نکلا، اور دوسرا یہ کہ جو تھوڑے بہت نکلے بھی ہیں سڑکوں پر آگے واگے لگا رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی کہہ دیا کہ احتجاج میں نے بند کروا دیا، چلے جائیں. اچھا، اسی دوران ایک اور خبر آتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ 5 ہفتوں کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کا ایکسٹینشن لینے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جتنا کچھ وہ سہ چکے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ کوئی کیا سہ سکتا ہے. تو اور وہ دوبارہ جو ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے، اس میں پڑھنے کے لیے، وہ کبھی بھی یہ ٹائم نہیں ہے، وہ کیوں لیں گے ایکسٹینشن. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا 10 سال کے لیے اگر آنا ہو تو پھر تو بندہ کوئی اس طرح کرتا ہے. یہ اس سچویشن میں اتنا اپنے اوپر وہ لیتا ہے. تو بہرحال یہ آ گئی. اب کیونکہ اسی خبر کے ساتھ ہی بولی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ خبر کیا آئی ہے. تو آپ یہ بات یاد رکھیے، یہ والی جو خبر ہے نا، یہ بھی عمران خان پہ بم بن کے گری ہوگی، کیونکہ عمران خان ایسا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک میسج جس طرح سے کروایا گیا تھا کہ یہ رہیں، کیونکہ آرمی چیف کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی اگلا ہے وہ عمران خان سے تو ان کے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوگی نا. یعنی ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کے ساتھ تو عمران خان کام کرتے رہے ہیں بہت قریبی، لیکن جو اگلا آئے گا اس کا عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں انہوں نے ہو سکتا ہے کیا ہوا ہو. تو اس بات سے بھی عمران خان کو وہ ہے کہ، اور پھر یہ بھی کہ جو اگلے 2-3 نام آ رہے ہیں وہ عمران خان کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان نہیں چاہتے، تو اس کا بھی ان کو ڈر ہے. اب یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے نا، اس کا عمران خان بے شک سوچ رہے تھے کہ ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ان کو یقین نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور اب وہ لانگ مارچ اکتوبر کے مہینے میں نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، ان میں اتنا وہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ یہ بتایا گیا کہ دیکھیں یہ ہے تو پھر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. ابھی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. اب دیکھیں اس میں ایک اور بات آپ یاد رکھیے کہ یہ کورٹ، یہ جو ٹرائل ہے یہ چلے گا. اس ٹرائل کے بعد میں اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے، کیونکہ سزا الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا، سزا تو ٹرائل میں جو ہوگا وہی چلے گا. اس میں ان کو 3 سال کے لیے قید ہو سکتی ہے، جیل جا سکتے ہیں وہ 3 سال کے لیے، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جائے اور پھر سپریم کورٹ تک بات جائے. تو اگر اس سے بڑھ جاتا ہے کچھ زیادہ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی تو 63 ہے نا، 63(1) بھی، پھر 62(f) بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ انہوں نے حلف لینے کے بعد یہ کیا ہے، تو جب آپ حلف لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو وہ انہوں نے ان کے اندر اوپر یہ سب آ رہا ہے نا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، چھپایا. تو آپ جب حلف لے لیتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں تو پھر ایسا نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر وہ 62(f) جو ہے وہ بھی، صادق و امین نہ ہونا، خیانت کی، اور یہ سب کچھ جو نواز شریف کے اوپر کیس چلا تھا وہ سب کچھ. تو اس کے اوپر آپ اس سے بڑھ کے ایک اور بات بھی یاد رکھیے، عمران خان اگر اس سے فرض کریں نکل بھی جاتے ہیں نا تو فارن فنڈنگ کا کیس ابھی باقی ہے. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے کافی زیادہ پھندے تیار ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں، ویسے کہا تو جا رہا ہے کوشش کریں بارگن کرنے کی، لیکن لوگ کیوں نہیں نکلے؟ اگر عمران جلسہ کرتے ہیں تو لوگ نکلتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کال دیتے ہیں آ جاؤ. جلسے کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چوں گی ایک الگ وہ ہوتا ہے، اس کے لیے انتظامات پہلے سے کرتے ہیں. فوری طور پر عمران خان کے لیے اتنے ہی لوگ نکلے ہیں جتنے نکلے ہیں آپ کے سامنے. اب عمران خان پی ٹی آئی اس کو زیادہ کہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے کل پرسوں تک لوگ جمع ہونا شروع ہوں، وہ کال دیں، بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں. لیکن اس فیصلے کے کئی گھنٹے بعد تک بہت ہی کم لوگ نظر آئے جتنا سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان کے لیے نکلنے چاہیے. میں نے سوچا اس کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام کر لیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ آگے کیا ہونا ہے. لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ عدالت جا رہے ہیں، تو اگر وہ اس کو عدالت لے کے جاتے ہیں تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے.
کیونکہ ان کو ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لاڈلے ہیں. بہرحال جو بھی ہے عدالتوں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. آخری میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپشن کیا، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان KPK اور پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو کر کے وہ یہ کہیں کہ بس اب جو سیٹ اپ ہے اس کو ختم کر دیں اور کہیں کہ الیکشن کا اعلان کرو. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے حکومت تو ختم ہو جائے گی، اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی، لیکن پھر اگلے الیکشن کے لیے نیا سیٹ اپ آئے گا اور پھر اس میں جو بھی ہونا ہوگا. تو عمران خان کو اس وقت جو سپورٹ ہے پنجاب کی بھی، KPK بھی، کشمیر کی بھی، ان سب جگہوں کی جو سپورٹ ان کے پاس، ان کی حکومتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی ان کے پاس. تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ کیا کریں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں مشکل ان کی آسان ہوتی ہے یہ بڑھتی ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.